ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار، اعمال کی صحت کا یا عدم صحت کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے۔ خاتمہ ہر انسان کو لاحق ہوگا، کل نفس ذائقۃ الموت، اور جو بھی عمل ہے اور دوڑ دھوپ ہے اس کی قبولیت جو ہے وہ انسان کے خاتمے پر۔ اور انسان کی زندگی میں جو کمزور ترین لمحہ ہے وہ خاتمے کے وقت کا۔ بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں اور موت کی سکرات اور شدت بندے پر طاری ہوتی ہے، حبس نفس ہوتا ہے اور بندہ بڑا تکلیف محسوس کرتا ہے، اور شیطان انسان کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کو اکسا رہا ہوتا ہے، طرح طرح کے حملے کرتے ہیں، طرح طرح کے جال پھینکتے ہیں۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ بھی کہتا ہوگا کہ جو تکلیف تجھے لاحق ہے اس سے تمہیں میں نجات دلا دوں گا، بس تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، یہ اقرار کر لو کہ یہودیت سچا دین ہے، عیسائیت سچا دین، یا مجوسیت سچا دین، تو اس تکلیف سے تم نجات پا جاؤ۔ تو بندہ اس وقت بڑا کرب محسوس کرتا ہے، بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے، تو وہ شیطان کے جھانسے میں آ سکتا ہے۔ اب اندر ہی اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں، شیطان کیا اکسا رہا ہے، اور اس کمزور ترین لمحے میں انسان اندر کیا اقرار کر چکا ہے، اور شیطان کس طرح اپنا جال پھینکنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ بس اللہ رب العزت بندے کو عافیت دے، اپنی پناہ میں رکھے، ورنہ یہ گھڑی بہت ہی نازک ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل السنہ، جب ان پر آخری وقت طاری تھا اور سکرات موت کے حملہ آور ہو چکے تھے، تو ان کی زبان پر ایک لفظ تھا کہ لا بعد، لا بعد، یعنی ابھی نہیں۔ تو سب حیران تھے یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو تھوڑی ہوش ان کو آ گئی، اور ویسے بھی ان کی جو آخری جو گھڑیاں تھیں وہ ہوش و آواز کے ساتھ تھیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے آخری لمحات میں کہا کہ مجھے وضو کراؤ، تو ان کو وضو کرایا گیا، پاؤں دھوئے گئے، ہاتھوں کو دھویا گیا۔ جب پاؤں دھو کر لوگ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ خللوا بین الاصابع فإنها سنہ، یہ انگلیوں کا خلال تم نے نہیں کیا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، خلال کرو۔ یعنی موت کی غشیاں طاری ہیں لیکن ہوش و حواس بھی قائم۔ تو ان سے پوچھا گیا یہ لا بعد آپ کیوں کہہ رہے تھے، ابھی نہیں، ابھی نہیں؟ کہا کہ شیطان مجھ پر طرح طرح کے وار کر رہا تھا، اور ہر وار میں وہ ناکام جا رہا تھا، تو آخر اس نے آخری پینترا یہ پھینکا، کہا کہ فتنی یا احمد، احمد تم مجھ سے بچ گئے۔ اور اگر میں اس کا اقرار کر لیتا تو مجھ میں کوئی تعلی یا فخر پیدا ہو جاتا۔ میں نے کہا لا بعد، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ یہ بچاؤ تو اللہ کی توفیق سے ہوگا اور اس کی مدد سے ہوگا۔ تو ان آخری لمحات میں ان شیطان کس طرح ورغلاتا ہے، کس طرح اکساتا ہے، اور کس طرح کے جال انسان پر پھینکتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى دمہ، کہ شیطان انسان کے اندر اس کے خون کے ساتھ ساتھ گردش کر رہا ہے۔
جہاں تک خون جاتا ہے وہاں تک شیطان کی رسائی. اب اندر ہی اندر وہ کیا گل کھلا رہا ہوتا ہے اور طرح طرح کے وہ وار اور حملے کر رہا ہوتا ہے. تو آخری گھڑیاں بڑی نازک ہوتی. اس موقع کے لیے استقامت ضروری، کیونکہ اعمال کا خاتمہ، انسان کے اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے. تو یہ خاتمے کی گھڑیاں بڑی اہم گھڑیاں ہیں. بعض لوگ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق زندگی بھر نیک عمل کرتے ہیں، عین موت کے وقت کوئی برا عمل کر بیٹھتے ہیں اور ان کی روح قبض ہو جاتی ہے اور وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں. اور بعض لوگ زندگی بھر برے عمل کرتے ہیں اور عین موت کے وقت اللہ تعالیٰ انہیں کسی اچھے عمل کی توفیق دے دیتا ہے اور وہ کر بیٹھتے ہیں اور جنت میں چلے جاتے ہیں. سفیان عیینہ رحمہ اللہ، ان کا قول ہے کہ سلف صالحین کی آنکھوں کو جس قدر خاتمے کی یاد نے رلایا ہے کسی اور چیز نے رلایا. جتنا اپنے خاتمے کو یاد کر کے روتے ہیں، پتہ نہیں موت کس طرح آئے اور بوقت خاتمہ ہم کیا کر بیٹھیں، تو اس کی یاد میں جس قدر روتے ہیں کسی اور چیز پر نہیں روتے. تو واقعتاً یہ بڑی ایک نازک گھڑی ہے اور اس موقع کے لیے استقامت ضروری ہے. تو اچھے خاتمے کے لمحات، اچھے خاتمے کی علامات جاننا ضروری ہے. تو بعض احادیث کی روشنی میں کچھ علامات ہم ذکر کریں گے اور کچھ سلف صالحین کے واقعات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ان علامات کے تحت اللہ نے کس طرح ان کو استقامت دی اور یہ وقت ان پر کیسا اچھا گزرا اور کس طرح اچھی حالت میں ان کی موت آئی. اور بڑی وہ قابل فخر موت ہے. تو موت کی، اچھی موت کی جو سب سے بڑی علامت ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ پر موت کا آنا. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو موت سے قبل لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے دے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کو اللہ تعالیٰ موت سے قبل لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے دے وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن بھائیو صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کا فہم بھی ضروری. یہ جامع ترمذی کی حدیث اور صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس بندے کی موت لا الہ الا اللہ کے علم پر آئے وہ جنتی. خالی تلفظ کافی نہیں، زبان سے ادا کر دینا کافی نہیں، بلکہ اس کلمے کو اس کو علم ہو، اس کا ادراک ہو، اس کی معرفت ہو کہ یہ کلمہ کیا ہے. اور معرفت کو مشکل نہیں. کلمے کے دو ارکان ہیں، ایک لا الہ اور ایک الا اللہ. لا الہ میں نفی، کوئی معبود نہیں، بس پورا یقین کر لے کوئی معبود نہیں، نہ کوئی مزار والا، نہ کوئی درگاہ والا، نہ کوئی آستانے والا، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں. الا اللہ رکن اس بات ہے، صرف ایک اللہ معبود حق ہے، باقی سارے معبود باطل. یہ کلمے کا فہم، اس کو دل کی گہرائیوں سے اور پورے ادراک کے ساتھ جان لے، ایک پوری تصدیق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ یہ علم اس کو ہو، وہ جنتی، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ ہے سب سے اچھی علامت کہ بندے کو موت سے قبل کلمہ لا الہ الا اللہ کا علم ہو اور یہ کلمہ پڑھتے ہوئے موت آ جائے. سب سے اچھی علامت. یعنی اچھی موت کی جو اساس ہے وہ عقیدہ توحید ہے. اس کا تقاضا پھر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہم عقیدہ توحید سے بڑا گہرا تعلق رکھیں، علماء سے رابطہ ہو. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میری توحید کامل ہے. توحید ایک بڑا گہرا مضمون ہے. علماء سے سیکھنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان سے محبت کرنا اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے.
توحید کی جو گہرائیاں ہیں ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے. بعض اوقات ایک معمولی فرق سے انسان توحید سے خارج ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ وشئت توحید ہے، اور ماشاء اللہ ثم ما شئت توحید ہے، اور ماشاء اللہ وشئت شرک ہے. صرف ایک ثم اور واو کا فرق ہے. یہ عقیدے کی پیچیدگی. تو ایک بندہ اگر حسن خاتمہ کی امید رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، ہونی چاہیے، تو اس کو سب سے بڑھ کر عقیدہ توحید پر محنت کرنی، لا الہ الا اللہ پر. حسن خاتمہ کی یہ سب سے بڑی علامت ہے. تو اس کلمے کو سمجھنا نفی اور اس بات کے ساتھ، پورا عقیدہ توحید نفی اور اس بات کے ساتھ، اس کو اس طرح پہچاننا، ان دونوں بنیادوں پر، یہ اچھے خاتمے کے لیے سب سے بڑی علامت ہے. کچھ اور بھی امور اچھے خاتمے کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے. آپ کی حدیث میں ان کی صراحت ہے. مثلا ایک اچھی موت کی علامت پیشانی کا پسینہ ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث المؤمن یموت بعرق الجبین، کہ مومن کی موت آتی ہے پیشانی کے پسینے کے ساتھ. اس کا کیا معنی ہے؟ یہ پیشانی کا پسینہ یہ موت کی شدت کی علامت ہے، موت کی سختی کی علامت. سختی کیوں ہوتی ہے، شدت کیوں ہوتی ہے؟ اس کے دو اسباب ہیں. ایک سبب یہ کہ اگر کوئی گناہ ہوں، کوئی غلطیاں ہوں، کوئی معصیتیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ موت کی شدت دے کر، جس کی علامت پیشانی کا پسینہ ہے، ان گناہوں کو جھاڑ دیتا اور معاف کر دیتا. اور اگر گناہ نہ ہوں لیکن موت کے سکرات ہے، موت کی شدت ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات اور بلند کرنا چاہتے ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی موت کے سکرات آئے، دم گھٹنے لگا، کبھی چادر اوپر کرتے ہیں، کبھی ہٹا لیتے ہیں، اور کبھی پانی سے ہاتھ گیلے کر کے ہونٹوں پر پھیر رہے ہیں، اور ساتھ دعا اللہم اعنی علی سکرات الموت، یا اللہ مجھے موت کے سکرات برداشت کرنے کی ہمت دے دے اور مدد فرما دے. آپ پر سکرات کیوں اتاری ہو؟ یہ موت کی شدت کیوں آئی؟ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے انبیاء پر ایک احسان عظیم ہوتا ہے تاکہ ان کے درجات اور بلند ہوں. حدیث ہے نا، شد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں. کیوں آتی ہیں؟ رفع درجات کے لیے، بلندی درجات کے لیے. ایک بار نبی علیہ السلام کو بخار تھا اور صحابہ عیادت کے لیے گئے. کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ نے محسوس کیا کہ آپ کے بخار کی تپش اتنی دوری سے محسوس ہو رہی، اتنی گرمی، اتنی حرارت. تعجب سے پوچھا انک لتوعک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو بخار ہوتا ہے؟ فرمایا کہ انی اوعک کما یعک رجلان منکم، مجھے اکیلے کو تمہارے دو انسانوں کے برابر بخار ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ رفع درجہ، بلندی درجہ. دیکھیں نبی علیہ السلام نے 23 سال نبوت اور نزول وحی کی شدت برداشت کی. نزول وحی کی، وحی اترتی، کتنا بوجھ آپ پر طاری ہوتا، شدت کی سردی ہوتی، اور آپ کے پیشانی کے اطراف سے یوں پسینہ گرتا جیسے پرنالے کا پانی گرتا. اتنی سختی کیوں؟ اس میں کئی حکمتیں ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کوئی عام خط نہیں ہے کہ ڈاکیا دے گیا اور چلا گیا. یہ اللہ کا پیغام غیر معمولی طریقے سے آئے گا، اور نبی علیہ السلام کو یہ سختی برداشت کرنا پڑتی تھی پورے صبر کے ساتھ. تو 23 سال اس وحی کی شدت کو آپ نے برداشت کیا، کتنے آپ کے درجات بلند ہوں گے. تو انبیاء اور مشاہیر کا یہ مقام اگر بوقت موت
پیشانی کا پسینہ موت کی شدت طاری ہوتی ہے تو درجات کی بلندی کے لیے، اور اگر بندہ گناہگار ہے تو یہ شدت اللہ تعالیٰ دے کر یہ احسان فرماتا ہے اور اس کو گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ معنی مومن کی موت پیشانی کے پسینے کے ساتھ اچھی موت کی علامت ہے۔ یہ بھی اس طرح باعتبار زمانہ کے جمعہ اور جمعرات کی موت، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ما من عبد مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاه اللہ فتنۃ القبر۔ جو مسلمان بندہ جمعرات کو مر جائے یا جمعے کو مر جائے، اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا لیتا، فتنہ قبر سے بچا لیتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ خالی جمعے اور جمعرات کی موت نہیں، بلکہ اس بندے کی موت جس کے پاس عقیدے کی اساس ہے، توحید کی اساس ہے۔ عقیدے کی اساس اگر نہیں ہے تو مدینہ شہر میں مر جائے جا کر کوئی نجات نہیں۔ نجات کا محور توحید ہے۔ من قبل من الکلمۃ التي عرضت على عمي فردها فهي له نجات، مسند احمد کی حدیث۔ نبی علیہ السلام سے بندہ ٹکا سوال ہوا کہ من نجات یا رسول اللہ، نجات کا محور کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ اگر وہ ہو تو نجات ملے گی، نہ ہو تو نجات نہیں ملے گی۔ وہ کون سی چیز؟ فرمایا کہ وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا، ابو طالب پر، اس نے ٹھکرا دیا تھا، اس کلمے کو قبول کرنا ہی محور نجات۔ اگر وہ ہے نجات ہو جائے گی، چاہے گناہوں کے ڈھیر لگے ہوں، اور اگر وہ نہیں ہے تو نجات نہیں ملے گی، چاہے ہر سال کا حج ہو، عمرے ہوں، زکاتیں ہوں، صدقات ہوں، روزے ہوں، جہاد ہو، اگر توحید کی اساس نہیں ہے، لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو نجات نہیں مل سکتی۔ تو ایک بندہ جمعے کو مر جائے، جمعرات کو مر جائے، لیکن یہ سعادت اسی صورت میں کہ اس کے پاس عقیدے کی اساس ہو، توحید کی اساس ہو۔ تو یہ وقت بھی ایک اچھی علامت ہے، جمعرات کی موت، جمعے کی موت، بشرطے کہ توحید کی اساس ہو۔ اس کے علاوہ مارکہ کے میدان میں شہادت کی موت، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، رجل یقاتل حمیۃ، رجل یقاتل الشجاع، رجل یقاتل المغنم، رجل یقاتل لیرا مکانہ، کہ مختلف نیتیں ہیں جہاد کی۔ کوئی لڑتا ہے تعصب کی خاطر، حمیت کی خاطر، غیرت کی خاطر، کوئی لڑتا ہے مال غنیمت کے لیے، دنیا کے مال کے لیے، کوئی لڑتا ہے شجاعت کا سکہ قائم کرنے کے لیے، اور کوئی لڑتا ہے تاکہ میرا مکان، مرتبہ نظر آئے۔ ای ذالک فی سبیل اللہ، ان میں فی سبیل اللہ کون ہے؟ آپ نے چاروں باتوں کو رد کر دیا۔ فرمایا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ جو بندہ اس لیے جہاد کرے، اس لیے قتال کرے، اللہ کا دین غالب آ جائے، اللہ کی توحید غالب آ جائے، وہ فی سبیل اللہ۔ باقی کوئی فی سبیل اللہ نہیں، کوئی فی سبیل اللہ نہیں۔ تو یہ معاملہ اندر کی نیت کا ہے، اندر کی نیت کا۔ اس لیے ایک بندہ اگر میدان جہاد میں ہو، اپنی جان کی قربانی پیش کر دے، اس کو شہید نہ کہو۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، لا یقال فلان شہید، یہ نہ کہا جائے کہ فلاں شہید ہو گیا۔ تم نے اس کے ظاہر اس کا میدان میں جانا، لڑنا، خون بہا دینا، جان کی قربانی دے دینا، مگر تم باطن کو نہیں جانتے، اندر کیا تھا، نیت کیا تھی، سوچ کیا تھی، پروگرام کیا تھا۔ صحابہ کرام میدان جہاد میں جاتے، یہ دعا کرتے ہوئے جاتے کہ یا اللہ ایسے مقام پر شہادت کی موت دے دینا جہاں دیکھنے والی کوئی نگاہ نہ ہو، تاکہ نیکی تیری رضا کے لیے خالص ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ میدان میں گر رہے ہوں اور کسی بندے کی نگاہ دیکھ رہی ہو اور شیطان ریاکاری کا وار کر جائے، دکھاوے کا وار کر جائے، تو پوری نیکی برباد ہو جائے گی۔ تو حسن خاتمہ کے لیے میدان جہاد میں شہادت کی موت بشرطیکہ اخلاص کے ساتھ ہو،
اللہ کے دین کی سربلندی کی نیت سے ہو، یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اور شہداء کے بھی ذکر کیا، المطعون شہید والمبتون شہید وصاحب الحدم شہید وصاحب الغرق شہید والمرأة تموت بجمع شہید۔ بہت سے شہداء ہیں۔ طاعون کے مرض میں مرنے والا شہید ہے، پیٹ کے مرض سے مرنے والا شہید ہے، جل کے مرنے والا شہید ہے، ڈوب کر مرنے والا شہید ہے۔ عورت اگر اپنے نفاس میں بچے کی ولادت کے موقع پہ مر جاتی وہ بھی شہید ہے۔ یہ موتیں بھی اچھی موتیں ہیں، اچھی موت کی علامت، اچھے خاتمے کی علامت ہے، مگر بات وہی ہے عقیدہ اور توحید کی اساس۔ پچھلے دنوں کشتیوں کے حادثے ہوئے، باہر سینکڑوں لوگ مر گئے، ان کو شہید کہا جائے گا؟ نہیں، شہید کہا جائے گا اگر عقیدے کی اساس ہے، توحید کی اساس ہے، اگر لا الہ الا اللہ کی اساس پھر وہ شہید ہے۔ اور وہ اساس نہیں ہے، یہ بنیاد نہیں ہے تو ڈوب کے مرنا، جل کے مرنا قطعاً قابل قبول نہیں جب تک توحید نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی معرفت نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کی اور احادیث ہیں، من قتل دون مالی فهو شہید، من قتل دون عرضی فهو شہید، من قتل دون اہلی فهو شہید۔ اور آج اس قسم کے واقعات بہت ہوتے ہیں، کوئی بندہ آپ کے گھر میں داخل ہو جائے، آپ کی عزت کے درپے ہو اور آپ اپنے اہل کی عزت بچانے کے لیے لڑتے ہیں اور وہ آپ کو مار جاتا ہے، یہ موت شہادت کی موت۔ اپنے مال کے دفاع میں اگر آپ کو مار دیا گیا وہ بھی شہادت کی موت، اپنے اہل کے دفاع میں مارا گیا وہ بھی شہادت کی موت۔ یہ سارے یہ خاتمے قابل تعریف ہیں جو نبی علیہ السلام کے حدیث میں ذکر۔ اس کے علاوہ عمل کی استقامت، اعمال صالح کی استقامت، یہ ایک طریقہ ہے اچھے خاتمے کے حصول کا اور اچھی موت کے حصول کا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیر استعملہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرماتا ہے، اچھائی کا فیصلہ فرماتا ہے، اللہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ پوچھا کہ ما یستعمل یا رسول اللہ، استعمال کرنے کا معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ یوفقہ للعمل الصالح ثم یقبضہ علیہ، اللہ اس کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، نیکیاں شروع کر دیتے، ایک نیکی، دوسری نیکی، تیسری نیکی، نیکیاں کرتا جاتا ہے اور نیکیاں کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ یہ سب سے عمدہ حسن خاتمہ کی علامت ہے کہ بندہ نیکی کرتے ہوئے جا رہا ہے، عمل صالح کرتا ہوا جا رہا ہے۔ احادیث میں دو طرح کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ جو نیکی کرتے کرتے مرا اسی نیکی میں قیامت تک شمار ہوگی، اسی نیکی، یعنی قیامت تک وہ نیکی کر رہا ہے، اور جب قیامت کو اٹھے گا وہی نیکی کرتے کرتے اٹھے گا۔ نبی علیہ السلام کے سفر حج میں عرفات کے میدان میں ایک شخص تلبیہ پڑھ رہا تھا، لبیک اللہم لبیک، اس کی سواری کا توازن بگڑ گیا اور وہ نیچے گر گیا، اور گرا بھی گردن کے بدل، اور گرتے ہی شہید ہو گیا، فوت ہو گیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کفنوا فی ثوبیہ، جو اس کی احرام کی چادریں ہیں انہیں کو اس کا کفن بنا دو، الگ سے کفن لانے کی ضرورت نہیں۔ بلا تو حنتوہ، اس کو خوشبو نہ لگانا، کیونکہ حاجی خوشبو نہیں لگا سکتا احرام کی حالت۔ بلا تو خمروا راسہ، سر بھی نہ ڈھانپنا، یعنی کفن میں سر ڈھانپا جاتا ہے، اس کا سر نہیں ڈھانپنا،
فإنه يأتي يوم القيامة ملبيا، یہ شخص قیامت تک حج کی حالت میں رہے گا، اور جب قیامت کو اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ دنیا نفسی نفسی پکار رہی ہوگی اور یہ لبیک اللہم تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ ان نیکی کرتے کرتے موت آ گئی، یہ بڑی عظیم موت، بڑا اچھا خاتمہ، اس نیکی میں قیامت تک رہے گا۔ انہیں احرام کی چادروں میں کفن دے دو، سر ننگا رکھو، خوشبو نہ لگاؤ، تاکہ قیامت تک یہ احرام میں رہے، یہ نیکی قیامت تک شمار ہو، اس کی حج کی نیکی۔ اور قیامت کو اٹھے گا تلبیہ پڑھتا وہ اٹھے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث المرء یبعث علی ما مات علیہ، کہ انسان جو عمل کرتے کرتے مرتا ہے اسی پر اٹھایا جائے گا۔ اچھا عمل کر لو یا برا عمل کر لو، اچھے عمل پر موت آ جائے اس اچھے عمل پر اٹھایا جائے گا، اور برے عمل پر موت آ جائے برے عمل پر اٹھایا جائے گا۔ تو حسن خاتمہ کے لیے کیا دوام اطاعت، نیکی کی رغبت، نیکی کا جذبہ، نیکی کی طلب، یہ سوچ کر پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان برائی کرے اور برائی میں موت آ جائے، بڑی خطرناک موت ہے۔ وہ برائی قیامت تک لکھی جائے گی، اور قیامت کو اٹھے گا وہ برائی کرتے کرتے۔ اور یہی اگر نیک جذبہ ہو، نیک عمل کی جستجو ہو، شوق ہو، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کو نیک کام پہ لگا دیتا ہے، ایک نیکی، دوسری، تیسری، چوتھی، بالآخر نیکی کرتے کرتے رب تعالی تک پہنچ جاتے، موت آ جاتی۔ تو یہ بڑی قابل فخر موت ہے، یعنی قیامت تک اس نیکی میں لکھا جائے گا، اور قیامت کے روز اسی نیکی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بہت سے مشاہیر، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کی موت کس نیکی پر آئی؟ قرآن پڑھتے ہوئے۔ حتیٰ کہ جس مصحف سے قرآن پڑھ رہے تھے وہ آج بھی موجود ہے لائبریریوں میں، اس مقام پر ان کے خون کے چھینٹے اب تک موجود ہیں۔ باغی گھر میں داخل ہو گئے، محاصرہ کیا اور قرآن پڑھتے پڑھتے شہید کر دیا۔ مانا وہ قیامت کو اٹھیں گے، یہ قرآن کی تلاوت اور قرات قیامت تک لکھی جائے گی، قیامت تک شمار ہوگی، وہ قیامت تک قرآن پڑھ رہے ہیں، اور قیامت کو اٹھیں گے تو قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھیں گے۔ اور دوسری چیز حسن خاتمہ کی، انہوں نے حکومت نہیں چھوڑی، اقتدار نہیں چھوڑا۔ بعض لوگ اشکال پیش کرتے ہیں کہ اتنا لمبا ان کا خلافت کا زمانہ تھا، اقتدار چھوڑ دیتے۔ باغیوں کا مطالبہ تھا اقتدار چھوڑ دیتے، ویسے بھی 90 سال کی عمر ہو چکی تھی، اتنا اقتدار کی ہرس ان کو کہ چھوڑا نہیں، یہ بات نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عثمان ان اللہ سیقمصک قمیصا وَإِذَا أَرَادَ النَّاسُ يَخْلَعُوا فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت کا لباس پہنائے گا، خلافت کی قمیص پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے تم اتارنا نہیں، لوگ اس اقتدار کو چھیننا چاہیں گے تم چھیننے مت دینا، اس پر قائم رہنا، اقتدار پر قائم رہنا۔ نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل کیا، یعنی قابل فخر موت دو چیزوں پر، قرآن کی تلاوت پر اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر، آپ کی حدیث پر موت قبول کر لی، اقتدار نہیں چھوڑا، اقتدار کی ہوس نہیں تھی، اقتدار کی لالچ نہیں تھی، بلکہ اللہ کے پیغمبر کے فرمان کی ترجمانی کہ لوگ اس قمیص کو اتارنا چاہیں گے، چھیننا چاہیں گے، تم اس کو اتارنا نہیں، اس پر قائم رہنا۔ موت قبول کر لی، اس چادر کو نہیں اتارا، اس قمیص کو نہیں اتارا۔ حسن خاتمہ، نیکی کرتے کرتے موت آ جائے۔ مسلم احمد میں چھوٹا سا قصہ ہے، نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے مدینہ منورہ میں، ایک شخص بڑی تیزی سے مدینہ کی طرف آ رہا، اونٹنی پر سوار، یوزع ناقتہ کے الفاظ ہیں،
اپنی اونٹنی کو اس طرح وہ دوڑا رہا تھا گویا وہ آخری اس کی تیز رفتاری اونٹنے کی، بڑی تیز رفتاری سے آپ نے اس کی رفتار کو دیکھا، وہ اتنی تیزی سے آ رہا ہے، لگتا ہے اس کا ہدف بڑا اعلیٰ ہے، کوئی بڑے اہم کام کے لیے آ رہا، تو وہ اہم کام دنیا تو نہیں ہو سکتی، دین ہی ہوگا۔ فرمایا کأنہ یریدکم، لگتا ہے یہ آنے والا ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم سے ملنے آ رہا ہے، دین کے لیے آ رہا ہے، آخرت کے لیے آ رہا ہے۔ قریب آیا، آپ نے پوچھا من این اقبلت، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ اقبلت من اہلی و مالی و عشیرتی، میں اپنے اہل کو، اپنی تجارت کو، اپنے قوم قبیلے سب کو چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ فرمایا کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا اس شخصیت سے ملنا چاہتا ہوں جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا خوش ہوا، بڑا خوش ہوا، اور کہتا ہے کہ میں فلاں علاقے سے آ رہا ہوں صرف ایک سوال کرنے کے لیے، اخبرنی بعمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اس عمل کی نشاندہی کر دیجئے جس عمل کے کر لینے سے مجھے جنت کا داخلہ مل جائے۔ یہ میرا سوال ہے، یہ میرا ہدف ہے کہ جنت کیسے پا سکتا ہوں، جنت میں کیسے جا سکتا ہوں، اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتا ہوں، اللہ کی ناراضگی سے کیسے بچ سکتا ہوں، بس جنت کے حصول کا بندہ ٹکا پروگرام مجھے بتا دیجیے۔ آپ نے ارکان خمسہ کی تعلیم دی، اس کے لیے توحید کی گواہی، میری رسالت کی گواہی، نماز کی اقامت ہے، زکوٰۃ ہے، روزے ہیں، حج ہے، ارکان خمسہ کی تعلیم دی، سن لیا اس نے، عزم کر لیا عمل کرنے کا، اور نبی علیہ السلام نے اجازت طلب کی کہ میں اپنی قوم قبیلے واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ قبیلے والوں کو بتاؤں کہ اللہ کے سچے رسول سے مل کر آ رہا ہوں، دین لے کر آ رہا ہوں۔ اس نے بھی اونٹنی کو لگام موڑی تو اونٹنی کا پاؤں ایک بل میں داخل ہو گیا، توازن بگڑا، وہ بھی نیچے گر گیا، اور نیچے گرتے وہ بھی شہید ہو گیا، فوت ہو گیا۔ فرمایا کہ علیہ بالرجل، اس بندے کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ۔ صحابہ اٹھا کر لائے، بڑا آپ نے فرط محبت سے چہرہ اس کے قریب کیا، پھر فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ سے پوچھا جانتے ہو پیچھے کیوں ہٹا؟ میں انی رأیت ملکین، میں نے دو فرشتوں کو دیکھا، یدوسان فی فیہ من ثمار الجنہ، اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے تھے۔ فعرفت انہ کان جائع، اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ بھوکا پیاسا تھا، گھر سے نکلا نہ کھانے کی ہوش نہ پینے کی ہوش، ایک ہی دھن سوار ہے، جلدی مدینہ آئے، اللہ کے نبی سے ملوں اور جنت کا پروگرام معلوم کروں، بھوکا پیاسا حالت۔ کتنی شاندار موت، کتنی عمدہ موت، طلب علم کا سفر، مدینہ آنے کا سفر، جنت کا راستہ معلوم کرنے کا سفر۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پوری طرح فٹ آ رہی ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ ایک راہ پر چلے طلب علم کے لیے، اللہ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا۔ طلب علم کی راہ پر جائے، وہ کسی درس گاہ کی طرف نہیں جا رہا بلکہ جنت کی طرف جا رہا ہے، تو اس کا راستہ بھی طلب علم کا تھا، بڑا اعلیٰ ہدف تھا، لیکن جو اللہ کے فیصلے، موت واقع ہوئی اسی راستے میں۔ اللہ نے فرشتے بھیج دیے جنت کے میوے دے کر کہ میرا بندہ بھوکا اور پیاسا تھا، اس کو جلدی جنت کے میوے پہنچا دو۔ تو یہ موت حسن خاتمہ کی ایک عمدہ مثال، مانا اگر طلب علم کی بندے میں سوچ ہو، حرص ہو، نیت ہو، بڑا مبارک یہ عزم ہے، حصول علم کا راستہ بڑا مبارک راستہ ہے یہ، جس پر چلنا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی طلب علم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی درس گاہ کی طرف جائیں،
مثلا آج آپ کا پروگرام یہ آنے کا، روزانہ یہ دروس ہوتے ہیں، روزانہ آئیے، بڑے شوق سے آئیے، یہ طلب علم کا راستہ ہے، طلب علم کا راستہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس صفوان بن عسال آئے، کہا کہ جئتک اطلب العلم، یا رسول اللہ میں طلب علم کے لیے آیا ہوں، آپ سے علم لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے کہا مرحبا بطالب العلم، خوش آمدید طالب علم کے لیے، مرحبا بطالب العلم، علماء یہاں موجود ہوں گے۔ یہ طالب علم جو ہے یہ ترکیب ایسی ہے کہ آپ کا مرحبا کہنا ہر طالب علم کے لیے، قیامت تک کے لیے، ہر طالب علم کے لیے، کہ جو بھی طالب علم جب بھی آئے گا اخلاص نیت سے آئے گا اس کے لیے میری طرف سے خوش آمدید، مرحبا میری طرف سے۔ صرف ایک مسئلے کے لیے آیا تھا، مکہ سے مدینہ سفر کیا کرتا تھا، موضوع پر مسح کی مدت معلوم کرنے آیا تھا، اور آپ نے جواب دیا، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات، مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں، یہ اس کا علم تھا، یہ اس کا ہدف تھا۔ مرحبا آپ نے کہا، اور ساتھ ہی فرمایا جب کوئی طالب علم آتا ہے طالب علم کے لیے تو فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں میں، اور کتنے فرشتے، یرکب بعضها علی بعض، ایک فرشتہ دوسرے پر سوار ہوتا ہے، دوسرا تیسرا، چوتھا پانچواں چھٹا، حتیٰ یبلغ السماء، حتیٰ کہ آسمان تک پہنچ جاتے۔ اتنی تعداد کے فرشتے ایک طالب علم کے لیے، بڑا مبارک یہ ہدف ہے۔ یہ طالب علم تھا، جنت کا پروگرام معلوم کرنے آیا تھا، اور کتنی بابرکت موت، فرشتے فوراً پہنچ گئے جنت کے میوے لے کر۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ امور ہیں جو اچھے خاتمے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ توحید پر محنت، لا الہ الا اللہ پر محنت، عمل صالح کا دوام، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، توحید پر ثبات اور دوام، توحید پر پختگی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ بلکہ آپ نے قرآن کی آیت کوٹ کی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ثابت قدمی دیتا ہے اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ثابت قدمی کیسے دیتا ہے؟ بالقول ثابت، قول ثابت کی برکت سے، قول ثابت کی برکت سے۔ یہ قول ثابت کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن اس کی تفسیر کرتے ہیں، قول ثابت سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر بندہ اس کو پڑھے، اس پر محنت کرے، اس کے فہم کی کوشش کرے، اس کے تقاضے معلوم کر لے، بنیادیں معلوم کر لے، تو اللہ اس قول ثابت کی برکت سے زندگی میں بھی، موت کے وقت بھی، اور قیامت کے دن بھی، قبر میں بھی اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اس کا ثابت قدمی کی شکل یہ بھی ہے کہ انسان کی موت دین پر آئے، خاتمہ ایمان پر آئے، اور اس کا آخری سفر جو ہے، آخری وقت جو ہے، کسی معصیت کی بجائے نیکی پر آئے، تقوی پر آئے، اللہ کے دین پر اور اس کی توحید پر آئے۔ جناب جابر کا چھوٹا سا قصہ ذہن میں آ گیا، بڑا اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں راشن کی بوری یا جو بھی برتن بھر کے رکھا ہوتا تھا، کبھی کھجوریں، کبھی گندم، کبھی گیہوں، جو باہر سے سائل آتا خود اٹھتے اور مٹھی بھر کر، دونوں ہاتھ بھر کر اس کو پیش کرتے جا کر، زندگی بھر کا عمل، حتیٰ کہ بڑھاپا آ گیا، حتیٰ کہ نابینا ہو گیا، لیکن وہ عمل جاری رہا۔ اہل خانہ نے کہا کہ آپ اب نابینا ہو چکے، بوڑھے ہو چکے، یہ کام ہمیں سونپ دیں، ہم آپ کی طرح جو بھی مسکین آئے گا، فقیر آئے گا، اس کو دیں گے آپ کی طرح۔ کہا نہیں، میں خود دوں گا۔ اپنے کمرے سے لے کر باہر کے دروازے تک رسی تان لی، رسی تان لی تاکہ ٹھوکر نہ لگے، رسی کا سہارا لے کر مسکین تک جاتے اور اس کو دے کر آتے۔ کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث سن رکھی ہے، مسکین کو میں خود دوں گا،
نبی علیہ السلام کا فرمان ہے مناورۃ المسکین تدفع میتۃ السوء، مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینے سے اللہ تعالیٰ بری موت سے بچائے گا. اپنے ہاتھ سے دو مسکین کو، اپنے ہاتھ سے، اس کا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ اچھی موت دے گا، بری موت سے بچائے گا. اپنے ہاتھ سے دو. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث صناع المعروف ہے تقی مصارع السوء، نیکی کے کام کرنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، یہ بری موت سے بچاتا ہے. اگر آپ کے دل میں جذبہ ہو اللہ کے بندوں کی مخلوق کی خدمت کرنے کا تو یہ خدمت جاری رکھو، اللہ بری موت سے بچائے گا. بلکہ یہ پیغام تو آغاز اسلام کا پیغام ہے. جب نبی علیہ السلام پر پہلی وحی اتری اور جبریل امین نے آپ کو دبایا اپنے جسم سے چمٹا کر، حتیٰ کہ سانس بند ہونے لگا تھا، واپس آئے جناب خدیجہ کے پاس کہ میں نہیں بچوں گا، میں نہیں بچ سکتا، میری موت یقینی ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. جناب خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ آپ کو موت نہیں آئے گی، آپ کا نقصان نہیں ہوگا. انک تحمد الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. آپ ناداروں کو کما کر کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ صناع المعروف ہے، نیکی کے کام، اللہ کے مخلوق کی خدمت. جس بندے کا یہ طرز عمل ہو، اچھے اخلاق ہوں، لوگوں کی خدمت ہو، اس کو موت آ نہیں سکتی، اس کا نقصان ہو نہیں سکتا، اللہ بری موت سے بچائے گا. تو یقینی طور پہ اچھا راستہ، ایک اچھی موت، اچھے خاتمے کے لیے اچھی کوشش کہ بندہ خلق خدا کی خدمت کرے، خلق خدا کی نظاروں کا بوجھ اٹھائے، مسکینوں کی مدد کرے، جو بھی نیکی کر سکتا ہے وہ کرے اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے. تو یقین اللہ تعالیٰ بری موت سے بچائے گا. تو یہ سارے فرائض حسن خاتمہ کے. اسی طرح اگر ایک بندے کے گناہ ہو، معصیتیں ہوں، اور توبہ کی دھن سوار ہو جائے، توبہ کی دھن، جیسے بنی اسرائیل کا قاتل، 100 افراد کا قاتل، لوگوں سے پوچھتا پھر رہا حل لی من توبہ، حل لی من توبہ، لوگوں میرے لیے توبہ ہے یہ؟ 99 قتل کیے، ایک راہب کے پاس چلا گیا، اس نے کہا ان لک توبہ، تیری توبہ کہاں ہے؟ تو بڑا صفاق ہے، بربریت سے 99 قتل کر رکھے. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، لیکن بے چین، بے قرار. یہ توبہ کا اصرار، توبہ کی بے چینی. حل لی من توبہ، توبہ ہے میرے لیے. اور اب کی بار ایک عالم سے اس کی ملاقات ہوگی جو تورات کا عالم تھا. اس نے کہا من یحول بینک وبین توبتک، تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، تیری توبہ قبول ہوگی، ضرور توبہ کر. مشورہ میرا یہ کہ سامنے ایک بستی صالحین کی، وہاں چلے جاؤ، اپنے علاقے کو چھوڑ دو، جہاں تمہاری معصیت کے نشانات ہیں، قتل و غارت گری کے نشانات ہیں، اس کو چھوڑ کر ایک بستی فلاں فلاں صالحین کی، نیک لوگوں کی، وہاں چلے جاؤ. وہیں سے چل پڑا، توبہ کی دھن سوار، وہیں سے چل پڑا. رستے میں موت آ گئی. یہ موت کتنی بہترین، یعنی توبہ کی دھن سوار ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے بڑھ کر خوش کب ہوتا ہے؟ جو بندہ توبہ کرتا ہے. للو افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ کتنا خوش، رستے میں پیام اجل آ کے موت آ گئی، اللہ تدبیریں کر رہا ہے. کیونکہ جب موت آئی دونوں فرشتے وہاں موجود تھے، رحمت کے بھی اور عذاب کے بھی، دونوں جھگڑ رہے. رحمت کے فرشتوں کا موقف یہ تھا کہ توبہ کا سفر شروع کر چکا، الندم التوبہ، ندامت ہی توبہ ہے. عذاب کے فرشتوں کا موقف یہ تھا توبہ کرنے جا رہے، ابھی توبہ کی نہیں تھی. اللہ نے ایک اور فرشتوں کو بھیجا، جا کے فیصلہ کرو. اس نے جا کے فیصلہ کیا کہ دونوں زمینوں کو ناپو، ادھر اس کے گناہوں کی زمین ہے، ادھر اس کی توبہ کی زمین، جو زمین قریب ہو اس کے مطابق فیصلہ کر دو. اور ایک حدیث کے الفاظ ہے جب وہ گرا تو اس طرح اللہ نے گرایا اس کو کہ اس کے پاؤں گناہ کی زمین کے قریب تھے اور اس کا دل توبہ کی زمین کے قریب تھا.
تو دل انسان کا رئیس الاعضاء ہے، ناپنا دل سے ہے، پاؤں سے نہیں. اور جب دل سے ناپا گیا تو توبہ کی زمین ایک بلش کم نکلی. اللہ تدبیریں فرما رہے. کتنا عمدہ خاتمہ، بندے پر توبہ کی دھن سوار ہو جائے. اور توبہ کی ہر وقت ایک طلب ہونی چاہیے، ہر وقت انسان توبہ اور استغفار کی طرف لاچار ہونا چاہیے. ابو حذیفہ کا واقعہ، ابو حذیفہ نبی علیہ السلام کے صحابی، ان کے والد تھے عتبہ بن ربیعہ، بڑے جاہلیت میں اپنی قوم کے سردار تھے، بڑے صاحب الرائے تھے. ابو حذیفہ نے اسلام قبول کر لی، عتبہ نے قبول نہیں کیا. بیٹے نے قبول کر لیا، باپ نے قبول نہیں کیا. لیکن ان کو امید تھی ابو حذیفہ کو کہ میرا باپ بڑا سمجھدار زیرک ہے، اسلام قبول کر لے گا. مگر کیا ہوا، جنگ بدر میں مشرکین کے ساتھ آیا اور قتل ہو گیا. بڑا صدمہ ان کو، بڑا ملال، میرا باپ کفر میں مارا گیا. ابھی وہ ملال قائم تھا، رنج قائم تھا. نبی علیہ السلام کی طرف سے ایک اعلان آیا کہ میرے چچا عباس گو مشرکین کے ساتھ آئے ہیں، ان کو قتل نہیں کرنا ہے. ان کو اللہ نے وحی سے بتا دیا تھا کہ عباس نے اسلام قبول کر لیا، میرے چچا عباس کو قتل نہیں کرنا. تو ابو حذیفہ کی زبان سے جلدی میں ایک جملہ نکل گیا، جلدی میں، سبقت لسانی، ہمارے باپ قتل ہوں، آپ کے چچا قتل نہ ہو. ہمارے باپ قتل ہوں، آپ کے چچا قتل نہ ہو. اللہ کے نبی نے سن لیا، مگر آپ نے اس کا نوٹس نہیں لیا. آپ نے محسوس کیا کہ اس وقت صدمے میں ہے، رنج و الم کی کیفیت، ایک بات کہہ دی. مگر ابو حذیفہ کو بڑا جلدی احساس ہو گیا کہ میں نے غلط کہا. اب معافی مانگ رہے ہیں، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، مگر دل مطمئن نہیں ہو رہا. بالآخر یہ الفاظ کہہ دیے کہ یا اللہ، میں تب سمجھوں گا تو نے میری توبہ قبول کر لی کسی میدان جہاد میں دشمن کی تلوار میرے گلے پر چڑھ جائے، تب سمجھوں گا تو نے میری توبہ قبول کر لی. اب یہ جذبہ ان کے اندر، ہر جہاد میں شریک ہو رہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر مارکے میں شریک ہے، مگر تلوار نہیں چل رہی، دشمن کی تلوار نہیں چل رہی، شہادت نہیں مل رہی، قلق بڑھتا جا رہا ہے، پریشانی بڑھتی جا رہی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے. ابو بکر صدیق کا دور آ گیا رضی اللہ عنہ، اور آپ کے دور میں مسیلمہ کذاب کی جنگ یمامہ اس میں شریک تھے، اور جہاد کرتے کرتے واقعتاً دشمن کی تلوار آپ کے گلے پر چل گئی، شہید ہو گئے. جنگ کے بعد لاشوں کو دیکھا گیا، ان کی لاش بھی دیکھی گئی تو ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، میرے رب نے میری توبہ قبول کر لی، اللہ نے میری توبہ قبول کر لی. یہ دھن تھی توبہ کی، استغفار کی، یہ دھن سوار تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دے دی، توبہ قبول کر لی. عمل صالح جو ہے، عقیدہ، عمل صالح، اس پر محنت، جو بھی نیکی کرو گے زیادہ سے زیادہ کرو گے، اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس نیکی کی توفیق دے دے گا. ایک محدث ابو زرع الرازی رحمہ اللہ، بڑی چوٹی کے محدث تھے، یتیم پیدا ہوئے تھے. ان کی ماں نے گھر میں کام کاج کر کے ان کو پڑھایا، بڑے حافظ الحدیث. ان کے ایک شاگرد نے کوئی منچلا سا تھا، ایک دن جوش میں آ کر کہہ دیا کہ میرے شیخ ابو زرع کو اگر 1,00,000 حدیث زبانی یاد نہ ہوئی تو میری بیوی کو طلاق ہے. یہ طلاق معلق کہلاتی. اب ضروری کہ پوچھا جائے ان سے 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں یا نہیں؟ یاد ہیں تو بیوی بچ جائے گی، اور یاد نہیں طلاق واقع ہو جائے گی. کچھ لوگ گئے ان کے پاس، ابو زرع کے پاس، یا شیخ آپ کو 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہے؟ فرمایا کہ احفظ 200,000 حدیث کما یحفظ قل هو اللہ احد. مجھے 2,00,000 حدیث زبانی اس طرح یاد ہے جیسے تم کو قل هو اللہ آتی. اتنا چوٹی کا محدث. ان کا آخری وقت آ گیا، بستر مرگ پر آخری وقت آ گیا. پھر کیا تھا، کچھ محدثین
کچھ ان کے شاگرد ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ابو حاتم الرازی اور محمد بن مسلم بن بارہ، بڑی چوٹی کے محدث سارے ساتھ بیٹھے ہوئے. اب محسوس کر رہے ہیں کان فی السوق، جیسے غشی طاری ہوتی. تو انہوں نے سوچا کہ اپنے شیخ کو کلمے کی تلقین کرے، اللہ تعالیٰ آخری وقت میں زبان پر کلمہ جاری کر دے. لیکن ایک غشی کی کیفیت آ رہی تھی. انہوں نے ایک ترکیب نکالی، ایک حدیث کا انتخاب کیا جس حدیث میں کلمہ لا الہ الا اللہ آتا ہے. اس حدیث کو پڑھتے ہیں، شاید پرانا دور یاد آ جائے، اسانید کا، متون کا، حدثنا اخبرنا کا. چنانچہ پہلے ابو حاتم الرازی نے وہ حدیث اس کی سند پڑھی لیکن پوری نہیں پڑھی. حدثني بندار قال حدثني ابو عاصم قال حدثني عبد الحميد بن جعفر عن صالح. آگے خاموش ہو گئے جیسے سند آ نہیں رہی. پھر مسلم بن بارہ نے پڑھنا شروع کی، حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح. آگے خاموش ہو گئے جیسے آگے آ نہیں رہی. اب ذرا راضی نے آنکھیں کھول دی، غشی کی کیفیت آ رہی تھی، سند کانوں سے ٹکرا رہی تھی. فرمایا اجلس، مجھے بٹھاؤ. اٹھا کے بٹھایا گیا، سند پڑھی. حدثني بندار قال حدثني عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن عريب عن كثير بن مرة الجهني عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر کلامه لا الہ الا اللہ. روح قبض ہوگی. من كان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. داخل الجنہ الفاظ نہیں کہہ سکے. من كان آخر کلامه لا الہ الا اللہ اور ثم توفی رحمہ اللہ، موت واقع ہوگی. یہ توفیق کیسے ملی؟ وہ جو زندگی بھر کا شغف تھا، معمول تھا، 2 لاکھ دیتے اس طرح زبانیں یاد ہیں جیسے آپ کو قل هو اللہ آتی. غشی طاری تھی موت کی، لیکن سند کے معاملے سے اللہ نے آنکھیں کھول دی. بٹھاؤ مجھے. بٹھایا گیا، سند پوری پڑھی، حدیث پڑھی اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر جان اللہ کے سپرد کر دی. کتنی عمدہ موت! کلمہ توحید پر، لا الہ الا اللہ پر، کلمے کی معرفت پر. یہ سارے جو امور، واقعات اور یہ علامات حسن خاتمہ کی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اس کے لیے تگ و دو ہو، محنت ہو، ساتھ ساتھ دعائیں ہوں. اللہ کے نبی کی ایک دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت رکھنا. اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، یا اللہ اچھائی دینے کے بعد اس کو مجھ سے چھین نہ لینا. اور عقیدہ دیا، توحید دی، دین دیا، دین کا فہم دیا، تو اس پر قائم رکھنا، اس کو چھین نہ لینا. یہ دعا بھی حسن خاتمہ کی ایک سبیل ہے. اور بھی دعائیں ثابت ہیں. ایک دعا طبرانی میں شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن ساعۃ السوء ومن میتۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء. 5 چیزیں. اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں برے دن سے اور بری گھڑی سے اور بری موت سے اور برے دوست سے اور برے پڑوسی سے. بڑی عظیم دعا. دوست اچھے ہوں، پڑوسی اچھے ہوں. برے دوست کی سب سے گندی مثال ابو طالب کی، بستر مرگ پہ پڑا ہے. اللہ کے پیغمبر فرمایا قل لا الہ الا اللہ، چچا کلمہ پڑھ لو، نہیں پڑھ رہا. ابو جہل اور اس کی کمپنی ساتھ بیٹھی، روک رہی مت پڑھو. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام قریب چلے گئے، قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، میرے کان میں کلمہ پڑھ دو. اور ابو جہل کیا کہہ رہے، اترغب عن ملت عبد المطلب، فرمایا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو. احاج لک بہ عند ربی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اللہ کے دربار میں اس کلمے کو حجت بنا کر آپ کو بخشوانے کی کوشش کروں گا. اور ابو جہل کیا کہہ رہے، اترغب عن ملت عبد المطلب،
کہ مرتے ہوئے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ گندے دوست، بری دوستی کتنی نقصان دہ. کلمہ پڑھ لیتے جنت کا داخلہ نصیب ہو جاتا، مگر گندی دوستی، بری دوستی، گندا ماحول رکاوٹ بن گیا. کلمہ نہیں پڑھا. اخترت النار علی الآر، جہنم کی آگ قبول ہے، قوم کی آر قبول نہیں، تانے قبول نہیں، جہنم قبول کر لوں گا. یہ گندی دوستی بیچ میں حائل ہو گئی. تو آپ کی یہ دعا، یا اللہ برے دن سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بری گھڑی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بری موت سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور برے دوست سے اور برے پڑوسی سے. طبرانی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی وہ معروف حدیث جو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. یہ دو چیزیں جب تک تھامے رہو گے قرآن اور حدیث کو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، حق پر قائم رہو گے، استقامت پر قائم رہو گے. وضو کے بعد کی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ دعا معروف ہے، اس کی بھی فضیلت ہے. جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. اور ایک اور دعا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ دعا یاد کر لیجیے. فرمایا کہ وضو کے بعد اگر بندہ یہ دعا پڑھے گا کتب اللہ فی سخط، اللہ اس دعا کو لکھے گا بڑے عمدہ کاغذ پر، عمدہ دستاویز پر لکھے گا. ثم یختم علیہ، پھر اپنی مہر لگا دے گا. ایسی مہر لگائے گا لا تکسر یوم القیامہ، اس مہر کو قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکے گا. مانا جس نے یہ دعا پڑھ لی ایک فہم و ادراک کے ساتھ، اس کی قیامت تک کے لیے صحت اور ایمان کی صداقت کی ضمانت مل گئی. اللہ مہر لگا دے، اس مہر کو قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکے گا. اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے بندے کی موت یقینی اسلام پر، یقینی توحید پر، یقینی اللہ کے دین پر، اللہ نے وہ کلمہ لکھ کر اس پر مہر لگا دی، اس مہر کو دنیا کی طاقت توڑ نہیں سکے. تو الغرض ہم نے بہت سے امور بیان کر دی. حسن خاتمہ کے، اچھی سوچ و اچھی طلب ہو. خاتمے کے تعلق سے ہمیشہ خوف جو ہے وہ دل پہ سوار ہو، ذہن پر سوار ہو. بندہ ہر وقت اپنے خاتمے کو سوچے، اچھے خاتمے کی دعائیں کرے، اچھے خاتمے کی تدبیریں اختیار کرے، عقیدے پر محنت، عمل صالح پر محنت، کتاب و سنت کے ساتھ تمسک، اور وہ امور جو اللہ کے نبی بیان فرمائے حسن خاتمہ کے لیے ان پر پوری استقامت کا اظہار کرے. پھر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کو رب مان لیے، توحید ربوبیت، اس پر استقامت اختیار کر لی. موت آئے گی، اللہ کے فرشتے اتریں گے. کتنا بہترین خاتمہ. اس کو رب مان لیا اور اس پر استقامت اختیار کر لی. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کو رب ماننے والے، اکثریت رب نہیں مانتی، زبانی جمع خرچ ہے. جو بندہ اللہ کو رب مانے اور ساتھ یہ عقیدہ ہو کہ فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، فلاں بگڑی بنانے والا، فلاں اولاد دینے والا، فلاں داتا، فلاں گنج بخش، فلاں دستگیری کرنے والا، اللہ کو رب نہیں مانتا، پھر اس زبان سے اقرار کر رہا ہے. دل اس کے اقرار کے خلاف ہے، عمل اس کے اقرار کے خلاف ہے. بہت تھوڑے لوگ جو اللہ کو رب مانتے ہیں. رب ماننے کا معنی اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی داتا، اللہ ہی دستگیری کرنے والا، اللہ ہی کو پکارا جائے. یہ عقیدہ ہو، اس پر ڈٹ جائے، پوری طرح استقامت اختیار کر لے، تو موت کے وقت فرشتے اتریں گے. اللہ تخافوا فلا تحزنوا، نہ تم ڈرو نہ کوئی غم کرو. کیا معنی اس کا؟ غم نہ کرو ماضی، اپنی اولاد، اپنے اہل خانہ کے تعلق سے کوئی غم نہ کرو، پرسکون ہو جاؤ، ہم ان کی حفاظت کریں گے. اور لا تخافوا، کوئی خوف نہ کرو، مانا مستقبل کا، جنت کا داخلہ، اللہ کی رحمت، اللہ کے رضا، سب کچھ حاصل ہوگا. ماضی بھی محفوظ اور مستقبل بھی محفوظ. جن کو چھوڑ کر جا رہے ہو اپنی اولادوں کو، بچوں کو، ان کے ہم محافظ ہوں گے، اور آئندہ تمہارا جو انجام جنت کی صورت میں اور اللہ کی رضا کی صورت. من عقیدہ اور توحید سب سے عمدہ اساس ہے اچھے خاتمے کی، سب سے اچھی عمدہ اساس. اس پر توجہ، اس پر محنت ہو. قیامت کے روز ایک بندہ
99 گناہوں کے دفاتر اللہ سب کے پرخچے اڑا دے گا صرف عقیدہ توحید کی بنا. اس نے کس معرفت سے توحید کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھا، کس وثوق کے ساتھ، کس یقین کے ساتھ اور کتنی تصدیق کے ساتھ اللہ کو پسند آ گیا. ایک ہی کلمہ اتنا بھاری پڑ گیا کہ گناہوں کے 99 دفاتر جو ہیں ان کے پرخچے اڑ گئے. عقیدے کی سلامتی دے، توحید کی سلامتی دے، اتباع سنت کی سلامتی دے، دوام اطاعت عطا فرما دے اور سچی توبہ کی اللہ تعالیٰ ہمیشہ توفیق دیتا رہے. یہ سارے امور اچھے خاتمے کے، مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتا رہے. اچھے خاتمے کے سارے امور ہیں. بندوں کے ساتھ بھلائی، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بندوں کے ساتھ بھلائی کرنے سے اللہ تعالیٰ بری موت کو ٹالتا ہے. پھر ساتھ ساتھ دعائیں ہوں، اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کی جائے. اللہ یقیناً دعائیں قبول کرنے والا ہے. اللہ پاک توفیق بھی دے، استقامت بھی دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ توحید پر کرے، دین اسلام پر کرے، ایمان پر کرے، سچے عقیدے پر کرے. اللہ ہم کو شرک کی موت سے بچائے، بدعت کی موت سے بچائے، معصیت کی موت سے بچائے، اور وہ موت عطا فرما دے جو اس نے خاتمہ کے لیے بہترین قرار پاتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.